السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلو النزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ تمام درہ کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اسلام جیسی انمول نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت کے دینے کے بعد صحیح دین پر چلنے والے جو طائفہ منصورہ ہیں، جس پر اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چل کر اس دنیا سے چلے گئے اور جنت کے مستحق قرار پائے،
اس راستے پر چلنے والوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی جب تک باقی ہے اس زندگی میں اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت کو امت کے سامنے بتلایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم جس دنیا کے اندر رہتے ہو یہ زندگی تمہاری مختصر زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو دیو جس نبی نے اس امت کی خوشی کے ایام بھی بتلائے، اس امت کو غم کس طریقے سے منانا ہے اس کی بھی تعلیمات دی ہے، اور اس امت کے لیے ایک فکریہ پیش کیا کہ یہ امت اپنی زندگی کس فکر کو لے کر زندگی گزارے، اس امت کی زندگی کا ہر ہر لمحہ ہر ہر وقت کیسے ہونا چاہیے، اس امت کا ہر فرد اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو کس طریقے سے گزارے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ منافقون کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور جس موضوع پر مجھے آج آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ یہی ہے کہ سال نو اور فکر آخرت۔ آج ہم جن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اگر عیسوی سال کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جنوری کے ابتدائی ایام ہیں، جس جنوری کو پوری دنیا کے اندر عیسوی تاریخ کے مطابق سے سال کی ابتدا شمار کیا جاتا ہے، اور اس سال کی ابتدا میں ہی یہ ہر چیز جو بھی جس دنیا کے اندر بیپار چلتے ہیں، چاہے وہ بزنس شیئرز کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو اپنے لا اور اپنے لاجک جو اپنے جو قوانین بناتی ہیں وہ اسی جنوری کے مہینے سے ابتدا کرتی ہے، اور یہ جنوری کا مہینہ ان کے نزدیک اور پوری دنیا کے آج کی تاریخ میں سال کے ابتدا کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے اس زمانے میں، چاہے یہ اس دور کا 2021 جو گزرا یہ زمانہ ہو، چاہے اس سے پہلے کے ادوار میں جو تاریخیں بیانی گئی، جو تاریخوں کو متعین کیا گیا، وہ بادشاہوں کی حکومتوں کے حساب سے متعین کیا جاتا تھا۔ جو جس دور کا مالک ہوتا، جو جس دور کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہوتی، وہ اس کے مرنے کے بعد سے لوگ تاریخ کو متعین کرتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا یہودیوں نے اپنی تاریخ کا ایک الگ ہی انہوں نے کنسپٹ بنایا کہ ہمیں اپنی حساب سے تاریخ کو متعین کریں گے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اس دنیا سے 5ویں آسمان پر اٹھا لیا تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کیا کہ یہودیوں کی جو تاریخ جو یہودا سے چلی آ رہی تھی اس تاریخ کو انہوں نے منسوخ کر دیا، اور عیسائیوں نے کہا کہ جب سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھائے گئے ہیں ہم اس تاریخ سے مانیں گے کہ ہمارا یہ عیسوی سال ہے۔ پھر اس کے بعد جب عیسائیوں کی عیسوی تاریخ ختم ہونے کو آئی، عیسائیوں کی جیسے زوال ہونے کو آیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل عرب نے سوچا ہم عیسائیوں کی تاریخ کو کیوں مانیں، ہم اپنی ایک تاریخ بناتے ہیں، ہم جس حساب سے اسی حساب سے ہم اپنے چاند کا اندازہ لگائیں گے، اسی حساب سے ہماری عیدیں ہوں گی، اسی حساب سے ہمارا رمضان ہوگا، اسی حساب سے ہم یہ خوشیاں منائیں گے۔ تو ان لوگوں نے عام الفیل کے سال کو ابتدا کا سال شمار کیا۔ عام الفیل کا سال
جو اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ فیل کے اندر اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ جب فیل کا واقعہ پیش ہوا یعنی خانہ کعبہ پر ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ابابیل کو آسمان سے اس کے عذاب کی شکل میں اس کے ان ابابیل کے چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو دے کر اللہ نے عذاب کی شکل دے دی۔ مورخین لکھتے ہیں اور سورہ فیل کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ اللہ نے ان ابابیل کے منہ میں جو کنکر تھے اس میں نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ کون سا کنکر کس کے پر پڑنا ہے، کس ہاتھی کے سر پر پڑنا ہے۔ تاریخ میں بتلاتی وہ کنکر اگر کسی ہاتھی کے سر پہ پڑ جاتا وہ ہاتھی زمین پر بوس ہو جاتا۔ حالانکہ ابابیل پرندہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اللہ نے اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تو عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے دیکھا کہ یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا سال ہے، ان لوگوں نے وہاں سے ابتدا کی، عام الفیل سے سال کی ابتدا، وہ مہینہ پہلا مہینہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ادوار گزرتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد جب نبوت ملی، اللہ کے نبی مکی دور میں 13 سال زندگی گزارتے رہے، لیکن تاریخ پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ سال کا کون سا مہینہ شمار کیا جائے گا۔ سال کا جنوری کو اگر جیسے آج مانتے ہیں کہ کس مہینے کو ابتدا دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے مکی دور میں، لیکن مدنی دور میں جیسے اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو مکہ کے پورے 10 سال بھی اسی طریقے سے لوگوں نے ہجرت کو اہم سمجھا، ہجرت کی تاریخ کو انہوں نے ابتدا سمجھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 10 سال گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی اس دنیا سے جب چلے گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور، حضرت ابوبکر کے دور میں چھوٹے چھوٹے فتنے ابھرنے لگے، مانعین زکات نے زکات دینے سے منع کر دیا اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب وہ حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تاریخ متعین کی گئی کہ ہماری اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، ہماری اسلامی تاریخ ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے عیسوی تاریخ کے بجائے حضرت عمر بن خطاب نے ہجری تاریخ کو متعین کی، انہوں نے کیلنڈر بنایا اور کہا کہ اس کا اعتبار جو ہے محرم کے مہینے سے، اس کا اعتبار ہمارے اسلامی ہجری تاریخ سے ہوگا، چاند کا اعتبار بھی ہجری تاریخ سے، اور اسی طریقے سے سورج کے آنے جانے سب چیز کو ہجری تاریخ سے جوڑ دیا گیا، اور اسی حساب سے آج ہم اور آپ چاند کو بھی دیکھتے ہیں، عیدیں بھی مناتے ہیں۔ لیکن اسکاٹ لینڈ کے اندر 1600 عیسوی میں سب سے پہلے جنوری ہیپی نیو ایئر کے نام پر اللہ کی قسم ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر 1600 عیسوی میں انہوں نے وہاں پر ابتدا کی، اس کی وہاں پر ابتدا کی، اور اسکاٹ لینڈ نے خوشی منائی کہ یہ جنوری کا مہینہ ہمارے لیے سب سے پہلا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہم کسی کاروبار کی ابتدا کریں گے، اس مہینے سے ہم کسی کمپنی کی شروعات کریں گے، اسی مہینے سے سیلریز دی جائیں گی، اسی مہینے سے جنوری کے مہینے سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ پھر جب اسکاٹ لینڈ والوں نے جب ابتدا شروع کر دی، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ ایسے پھیلتا گیا کہ گاؤں گاؤں کے اندر، شہر شہر کے اندر یہ وبا پھیل گئی کہ جنوری کے مہینے کو اہم مانا گیا، اور اسلامی مہینے جو حضرت عمر بن خطاب کے دور سے چل رہے تھے، اور جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ جو رمضان، یہ اس طرح کے جو اسلامی مہینے، ان مہینوں کو ہمارے بچوں کے ذہنوں سے چھین لیا گیا۔ پہلے زمانے میں محرم کا مہینہ اگر کسی بچے سے بھی پوچھ لیتے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، وہ عربی مہینہ بتاتا، وہ ہجری اعتبار سے بتاتا، لیکن حالات اتنے چینج کر دیے گئے، عیسائیوں نے اتنے حالات بگاڑ دیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی وہ جو اٹھا لیے گئے تھے اسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے عیسوی تاریخ بنائی، اس کے بعد انہوں نے اپنے کیلنڈر بنائے، اپنے حساب سے انہوں نے ہر عید کو متعین کیا، پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا، اور اتنا پھیلا کہ ہر قریے قریے کے اندر وہ چیز عام ہو گئی، ہر قریے قریے کے اندر اسی کو ابتدا شروع ہو گئی۔ تو بتلانا مقصود یہ کہ جو جنوری کے مہینے میں
ہم سمجھتے ہیں کہ سال کے ابتدا کا مہینہ، اگر اسی کو ابتدا مانا جائے تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی سے وقت کیسے گزرتا چلا جا رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر وقت اتنی تیزی سے جائے گا کہ مہینہ دنوں کے ہفتے کے حساب سے گزرے گا، سال مہینوں کے حساب سے گزریں گے، مہینے ہفتوں کے حساب سے گزریں گے، ہفتے دنوں کے اعتبار سے گزریں گے، دن گھنٹوں کے اعتبار سے گزریں گے، اور گھنٹے سیکنڈوں کے اندر تمہاری زندگیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ آج دیکھ لیں، ابھی لاک ڈاؤن جو گزرا، وہ لاک ڈاؤن گزرا نہیں کہ سال گزر گیا۔ سال کیسے گزر رہا ہے، ایام کیسے گزر رہے ہیں، اللہ کے قسم ہے میری اور آپ کی زندگی بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا، کیا کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ ہم نے پورے سال کے اندر کون کون سی نیکیاں کی ہیں، ہم نے کون سے ایسے اچھے کام کیے ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں دے دے، جس کی وجہ سے ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اسلامی تعلیمات ایسی آ جائیں کہ ان کا گھرانہ مسلمان گھرانہ نظر آنے لگے، ہمارے اندر ایسے چینجز آ جائیں کہ ہمیں دیکھ کر کفار اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں، ہمارے حالات ایسے بدل جائیں، معاشی حالات ایسے بدل جائیں کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر عش کرنے لگیں، دوسری قومیں ہمارے اوپر ہمیں دیکھ کر وہ فخر محسوس کریں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر جس طرح کہا جاتا ہے یہود شرمائیں، لیکن یہود نہ شرمائیں بلکہ وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ یہ وہ حقیقی مسلمان ہے جو پہلی تاریخ میں، جو پہلے زمانے میں اللہ کے نبی کے دور میں، عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں مسلمانوں کی جو عزت تھی وہ احترام وہ آ جائے۔ مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ وہی سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو سوچو کہ میں نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں، میں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے تم نے کیا کمایا۔ قیامت کے ساتھ قیامت جب آئے گی، قیامت قریب ہے، قیامت میں جب جائیں گے تو آخرت کے وقت اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم نے جو کچھ بھی کمایا اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، جو کچھ بھی تم نے نیکیاں کی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کی فکر کریں کہ غد، کل آنے والا جو غد ہے وہ کیسے ہوگا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کس چہرے کو لے کر جائیں گے۔ آج ہی سے عزم مصمم کر لیں کہ 2022 میں ایک اپنا شیڈول بنا لیں کہ میں اس سال فلاں فلاں نیک کام کروں گا، میں قرآن کے اتنے پارے یاد کروں گا، میں احادیث اتنی یاد کروں گا، میں اپنے بچے کو اتنی دعائیں سال سکھاؤں گا، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دوں گا، اپنے گھر میں ایسی دینی تعلیمات پیدا کروں گا کہ میرے بچے بچیاں دینی تعلیمات حاصل کرنے والی بن جائیں، ان کے اندر دینی شعور آ جائے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا اسلامی بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عزم مصمم ہونا چاہیے۔ جتنی قومیں آج آپ دیکھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ ترقی پر ہیں، یہود و نصارہ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت کا ان کے پاس حساب ہوتا ہے، ایک ایک وقت کا ان کے پاس حساب ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے وقت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ وہ لوگ اپنے اوقات کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ اتنی ترقی یافتہ ہیں۔ ان کا بچہ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ اسی حساب سے اسے اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، کھانا کب ہے، کیا کیا گول ہیں، کیا کیا اس کے کیا کیا مقاصد ہیں، کون کون سے ایسے گول ہیں جسے اس سال پورا کرنا ہے۔ اور جتنی کمپنیوں، آج ہم لوگ کاروبار کے میدان میں بہت پیچھے، ہمارے مسلمان جو بزنس کرتے ہیں، اگر پکا سچا مسلمان ہے، اگر وہ اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہے، اچھا کاروباری بننا چاہتا ہے، اسے اپنے دکان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر وہ پکا مومن بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔
اگر محاسبہ نہیں کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نے اس سال کتنے گناہ کیے، اللہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اے اللہ 2021 میں جو گناہ ہوئے، اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ان سیاکاریوں کو معاف فرما، اللہ جو کچھ بھی مجھ سے اس سال میں گناہ ہوئے، اللہ تو میرے اس گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، توبہ کر کے عزم مسلم کریں کہ نہیں، میں پچھلے سال نمازیں نہیں پڑھتا تھا لیکن اس سال نمازیں پڑھوں گا، اس سال میں نمازیں پڑھوں گا، اس سال میں قرآن کی تلاوت پڑھنا سیکھ جاؤں گا، میں قرآن کے 5 پارے حفظ کر لوں گا، 2 پارے حفظ کر لوں گا، یا آخر کا پارا حفظ کر لوں گا۔ اس طریقے سے اگر عزم مسلم کر لیں ہمارے نوجوان بچے بچیاں، ہماری مائیں بہنیں، سب کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارے اندر چینجز آئیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں، قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ اذا فجاءت الاموات، موتیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، اچانک انسان ہٹا کھٹا رہے گا لیکن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر وہ وقت آنے لگے، تمہارے اوپر وقت کی قدر ختم ہونے لگے، تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، کچھ کیا ہی نہیں، صبح ہو رہی شام ہو رہی، سال گزر گئے، کوئی ترقی نہیں، نہ دنیاوی ترقی، نہ اخروی ترقی، نہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا، نہ تو کوئی اپنی زندگی کے لیے کوئی اچھا کام کیا۔ جب ایسے حالات دیکھنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرنا کہ اے اللہ جب تک ہماری زندگی تو نے دی ہے، اللہ اس زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ، اللہ کی بندگی میں لگاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں لے آئے گا، ایسی پریشانیاں لے آئے گا، اللہ کی قسم ہم سوچتے رہ جائیں گے مصیبتیں کہاں سے آ گئیں، یہ پریشانیاں کہاں سے آ گئیں، ہمارے اندر کیوں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں، ہمارے اندر چینجز کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بچے بچیاں دینی تعلیمات ہونے کے باوجود بھی گناہ میں کیوں جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے جمعہ جو 1 جنوری تھی، ہفتے کی جمعہ کی رات، اللہ کی قسم ہے کتنے نوجوان ایسے جنہوں نے کیک کاٹا، کتنے نوجوان ایسے جنہوں نے ہیپی نیو ایئر کی خوشی اپنے دوستوں کے ساتھ منائی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے کئی مسلمان ہیں جو اس طرح کے اعمال میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کی مشابہت میں اگر کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے، وہ انہی میں سے ہے۔ تعجب کریں گے، ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص کفار کی عیدوں میں ان کی خوشی میں خوشی مناتا ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس نے شرک کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں، آج دیکھتے ہوں گے ہم اس کو چھوٹا معمولی سمجھتے ہیں، کرسمس ڈے بزنس کر رہے ہیں، کوئی آیا تو اسے ہیپی کرسمس بول دیا، اللہ کی قسم ہے اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اس نے زنا کرنے سے بڑا گناہ کیا، اس نے چوری کرنے سے بڑا گناہ کیا کہ اسے آگے والے کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھی بات بول دی، ان کی عید کی خوشی میں اس نے اپنی زبان سے بات ادا کر دی۔ کتنے لوگ ایسے کہ کئی کاروباری جن سے وہ عیدیں جڑی ہوئی رہتی ہیں، وہ عید آتی ہے کاروبار میں جب کسٹمر آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لوگ بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہیپی کرسمس باگن نارا، اسے اچھے انداز میں ایسے بات کریں گے حالانکہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی اس میں شریک کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی کفار کی عیدوں میں شامل ہونا، ان کے لیے مبارکبادی، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے سے ہو، چاہے ٹویٹر کے ذریعے سے ہو، چاہے انسان اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے ہو، اگر اس طرح کے کلمات لکھتا ہے تب بھی وہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مسند احمد 50 جلدوں میں لکھی ہے کتاب، 50 جلدوں میں کتاب ہے مسند احمد کی، اتنی موٹی موٹی جلدیں ریدروک کی لائبریری میں موجود ہوں گی کہ مسند احمد کی اتنی بڑی کتاب کے مصنف جس کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے،
سعودی عرب کے اکثر علماء انہی کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں کسی عیسائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ کوئی عیسائی یا یہودی ان کے سامنے سے گزرتا، فوراً اپنے چہرے کو پلٹ لیتے، اپنے چہرے کو پلٹ لیتے۔ کسی یہودی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی عیسائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کے پاس دین کا علم اتنا ہے، اور آپ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے کہ آپ کسی عیسائی کو دیکھتے ہیں، کسی یہودی کو دیکھتے ہیں، آپ ان کی طرف اپنا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کا کیا ماجرا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میں کس آنکھ سے اس شخص کی طرف دیکھوں، میں کس آنکھ سے اس عیسائی، اس یہودی کو دیکھوں جو یہ کہتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ میں کس آنکھ سے اس یہودی کو دیکھوں جو یہ کہتا ہے وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو اللہ کی شان میں اتنی بڑی بات کہتا ہو، اس کی طرف میری نگاہ بھی ان پر نہ پڑے، میں یہ چاہتا ہوں، اس لیے میں کسی یہودی اور عیسائی کو دیکھتا تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کا ایمان دیکھیں کہ وہ کتنے حد درجے تک ان سے بچتے تھے، لیکن ہم ہیں کہ کوئی نیا ٹرینڈ آ گیا، کوئی نیا لباس آ گیا یہودیوں کی طرف سے، کوئی نیا اسٹائل آ گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے 2 سال 3 سال، ان کی کٹنگیں دیکھ لیں، وہ یہود و نصارہ کی شکل کے ہیں، ان کے لباس دیکھ لیں، انہی کے طریقے کے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکتا تھا یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی تم مخالفت کرو، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں تم اس کا الٹا کرو۔ اللہ کے نبی کوشش کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اگر دی جائے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے؟ خانہ کعبہ کی طرف نہیں پڑھتے، بلکہ بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خواہش ہوئی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف ہوں۔ اللہ کے نبی کی یہ بہت بڑی خواہش تھی، اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے پارے میں آیت نازل کر دی کہ اے نبی، آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں، خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیں۔ اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں تھا یہود و نصارہ سے دوستی، یہود و نصارہ سے اتباع، ان کی چیزوں کو فالو کرنا اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں تھا۔ اللہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جیسے ہی حکم ہوا، اللہ کے نبی نے عصر کی نماز میں ہی کیا کر لیا؟ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، بیت المقدس سے نکال۔ جیسے اب ہم نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، پہلے نماز ادھر پڑھتے تھے، کیوں؟ بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا۔ جب ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے وہاں سے لوٹا تو دیکھا مسجد نبی میں، جو مسجد قبلتین آج بھی مدینے میں موجود ہے، جو لوگ حج عمرہ کیے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مسجد میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ وہ صحابی رسول آ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کیے ہوئے، فوراً صحابہ نماز کی حالت میں اس قبلے سے بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو صحابی نے بتلائی، فوراً خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے۔ تو اس مسجد کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں کی طرف پڑی گئی مسجد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں یہ کوشش کرتے کہ ان کی مخالفت ہو۔ تو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بچیاں اپنے چہرے مہرے کو سدھاریں، اپنے لباس کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ آخرت میں اللہ کے سامنے ایسے اعمال پیش کیے جائیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت نصیب کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری سیاکاریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو بھی وبائی امراض پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ دنیاوی عذاب سے، دنیاوی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تو میری حفاظت فرما، اللہ تمام سامعین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمانی جذبہ عطا فرما، اللہ ایمانی قوت عطا فرما، اللہ ایمانی چاشنی عطا فرما، اللہ جو کوئی بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله